نماز کے بارے میں الحمدللہ پوری امت کو معلوم ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، اور نماز نبی کے زمانے سے فرض ہے۔ نماز قرآن مجید میں نماز کے بارے میں تقریباً بہت 100 سے زائد غالباً آیتیں آئی ہے، حدیث میں کم سے کم 500 سے زائد حدیثوں میں نماز کا ذکر ہے۔ الحمدللہ تقریباً امت کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے جو نماز نہیں پڑھتا اس نے دین کو ڈھا دیا، اور نبی فرمائے نماز پڑھنے والا اور نماز نہیں پڑھنے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نبی فرمائے نماز پڑھنے والے کے لیے برکتیں ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے نحوستیں ہیں۔ یہ سب معلوم ہے، لیکن ہم کو تو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ کئی مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مسجدیں اس بات کی گواہ ہیں، مسجدیں بتا رہی، دکان بتا رہے، بازار بتا رہے، مارکیٹ بتا رہی، لوگوں کا سڑکوں پر گاڑیوں پر نمازوں کے اوقات میں گھومنا بتا رہا کہ بھائی نماز پڑھنا نہیں ہے، بس نماز فرض ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ عملی طور پر کتنے % لوگ ہیں نماز پڑھنے والے؟ ہاں، ہم کو شکوے کرنا ہے کہ اللہ کی مدد کہیں کو نہیں آ رہی، اور کب آتی، اتنا ظلم ہو رہا نا ملک میں، اور کب آتی، اور کب آتی، اور کب آتی۔ 1 لاکھ مرتبہ بیٹھ کے بول لیے تو بھی نہیں آتی، 1 لاکھ لوگ بیٹھ کے بولے تو بھی نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد تسبیح گننے سے نہیں آتی۔ اللہ فرما رہے صبر کرنے سے آتی، نماز پڑھنے سے آتی۔ تو صبر کرنا حالات پر، صبر کرنا نیکیوں پر، صبر کرنا گناہوں سے بچنے پر، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، بول رہی ارے کیا ہے صاحب، پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ارے پریشانیوں کا آسان علاج ہے نا صاحب، کیا ہے علاج؟ یہ ہے کہ نماز پڑھو، پریشانی دور ہو جاتی۔ اب ایک آدمی کے فون میں چارجنگ ختم ہو گئی، فون میں چارجنگ ہو گئی صاحب، چارجنگ ہو گئی، چارجنگ ہو گئی، لے کے سب کو بتاتے پھر اب چارجنگ بھرتی، فون میں نہیں بھرتی۔ ارے وہ دکھا رہا تو بھی پورے دیوانے سے، ارے ہو گئی چارجنگ، ایسا اچھا سب ایسی بول رہے، خالی بھرتی چارجنگ۔ کوئی جو ایک عقل مند اسلامیہ فون مل کے چارجر لے کے لگایا تو آدھے گھنٹے میں فل ہو جاتی، ویسی ہو گیا۔ ایک آدمی 50 آدمیوں کو سنا رہا پریشانی ہے صاحب، بہت پریشانی ہے، بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، امی بیمار ہے، بابا بیمار ہے، کام نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، نقصان ہو گیا، خردہ ہو گیا، یہ وہ 50۔ آگے والا سن کے بھی ارے ایسا، تمہارے تو بھی خالی امی بیمار ہے بھائی، ہمارے اما بابا دونوں بیمار ہیں، انہیں اس کا سنا رہا۔ تمہارا تو خالی بیوی بیمار ہوں گے، میں بھی بیمار ہوں، بیوی بھی بیمار ہے۔ تمہارا خالی ایک بیٹا بیمار ہے، میرے 4 بچے بیمار ہیں۔ تمہاری ایک بیٹی بیمار ہے، میرے 5۔ ہر کوئی خالی امپورٹ ایکسپورٹ چل رہا پریشانیوں کا، اس سے حل ہوتا مسئلہ۔ ایک جنا بھی عقل مند نہیں، ارے حوالے کا ادھر کیا ہوا، پریشانی ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ پوری دور کر دیتے، ختم ہوگا مسئلہ۔ وہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا جب نماز فرض ہوئی تھی تو صحابہ کرام کے اندر خوشی کا ماحول آ گیا تھا۔ ارے وہ کہیں کو اتنا خوش ہو رہے، بولے تو اس لیے خوش ہو رہے کہ اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے سیدھا ڈائریکٹ لینے کا۔ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ارے قرآن کیا ہے بھائی؟ اللہ کی باتیں ہیں، وہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی باتیں سننا گویا ایک معنی میں، اور نماز پڑھنا گویا اپن اللہ سے بات کرنا، یعنی ہم سنا رہے ہیں اللہ کو، قرآن سنا رہے ہیں، میں تسبیحات سنا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم سنا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سنا رہے ہیں۔ یہ تھا صحابہ میں۔ صحابہ تو صحابہ آج کے زمانے میں بھی کئی اللہ کے بندے ہیں، نماز سے ان کا رشتہ جڑے ہوا رہتا۔ سفر میں جا رہے 2 رکعت نماز پڑھتے، کئی کو بھائی جاؤ نماز پڑھ لے کے دعا کرو، حاجت ہو گئی نماز پڑھ لیتے 2 رکعت، کچھ بھی حاجت تقاضا ہے 2 رکعت نماز پڑھتے، صلاۃ الحاجت پڑھ لیتے، رات میں سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لیتے، کہیں پر بھی کوئی اہم کام آ گیا صلاۃ الحاجت پڑھ لیتے، استخارے کی نماز پڑھ لیتے۔ ارے یہ سب کرتے، آج بھی کر رہے ہیں، ان کے کام بن رہی، بڑے بڑے مشکل کام بن جا رہے نماز سے۔ ہم لوگ سمجھتے صحابہ کے زمانے میں نماز میں جو بات تھی وہ آج کے زمانے میں نہیں ہے، شاید اس وجہ سے ہماری مدد نہیں ہو رہی، ہم پڑھ رہے نہیں مدد ہونے کے واسطے۔ تو اللہ کی مدد لانے کے 2 ذریعے ہیں میرے دوستوں، ایک نماز ہے اور دوسرا صبر ہے۔